السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید فقہی مسائل اور الفقہ المالیہ کی اس نشست میں ہم آج ڈی ایس پی فنڈ میں جو کٹوتی ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں بعض ادارے جی پی فنڈ بھی اسی طریقے سے کاٹتے ہیں، تو ان کے متعلق جو معاصر فتاوی جات ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ بعض اداروں کی پالیسی ہوتی ہے کہ ادارے کے تمام ملازمین کی ماہانہ تنخواہ سے مختلف فنڈز کے لیے لازماً کٹوتی کرتے ہیں، خواہ ملازمین اس کٹوتی کی اجازت دے یا نہ دے، ہر صورت میں کٹوتی کی جاتی ہے۔ یہ ادارے ملازمین کی رضامندی اور مرضی یا اجازت کے بغیر بھی ان کی تنخواہوں سے جی پی فنڈ یا ڈی ایس پی فنڈ کے عنوان سے کٹوتی کرتے ہیں، اور ان پیسوں کی سرمایہ کاری بغیر تفریق حلال و حرام اور بلا امتیاز جائز و ناجائز مختلف جگہوں پر کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سرمایہ کاری میں بھی ملازمین کی رائے نہیں لی جاتی، بلکہ ادارے اپنے مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس صورت میں ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والا فنڈ بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ ملازم اس صورت میں بے اختیار ہے اور اس نے ایسے کسی فنڈ کے لیے زبانی یا تحریری فکر مندی یا رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی ایک اور صورت ہے کہ کچھ ادارے ملازمین کو پیشکش کرتے ہیں کہ وہ چاہیں اپنی تنخواہوں سے جی پی یا ڈی ایس پی فنڈ کے لیے کٹوتی کروا سکتے ہیں، جس کے بدلے میں ان کے لیے پرکشش مراعات دینے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہاں اب یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ادارہ ان فنڈز کی سرمایہ کاری کہاں کرے گا۔ آیا وہ ان کے ذریعے اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق کاروبار کرے گا یا سودی بنیادوں پر ان سے نفع اٹھائے گا؟ اگر ملازمین کی مرضی اور اجازت سے ہونے والی اس کٹوتی کے فنڈز ملازمین کو اسلامی بنیادوں پر نفع دینے کی پیشکش کرتے ہیں تو نفع کے ساتھ ان فنڈز کی وصولی جائز ہوتی ہے، لیکن اگر سودی بنیادوں پر فائدہ ملے اور ملازم اپنے ارادہ و اختیار سے سودی نفع کے لیے رضامندی ظاہر کرے تو آپ سب جانتے ہیں کہ سود کا جو حکم ہے وہ قرآن و حدیث سے واضح ہے، ان فنڈز کا حصول ناجائز ہے۔ اس لیے اپنے ادارہ کی پالیسی اور سرمایہ کاری کا طریقہ کار جان لینا ضروری ہے، پھر دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت اس کے مطابق فیصلہ کریں کہ آپ کو ملنے والا فنڈ کس نوعیت کا ہے اور اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جو شرعاً جائز صورت بنے اسے اختیار کر لینا چاہیے۔